سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ عدالت عظمیٰ کا 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ عمران خان نے عدالتی حکم کے باوجود اپنے کارکنوں کو ڈی چوک بھیجا۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، درخواست میں استدعا۔ سپریم کورٹ سے طے شدہ جگہ کی اجازت دی۔ عمران خان وعدہ خلافی کرتے ہوئے ڈی چوک میں داخل ہوئے۔ عوام نے فسادی اور فتنہ جتا کو یکسر مسترد کر دیا۔ ساری رات خود سیکیورٹی حالات کی مانیٹرنگ کی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی آڑ میں فسادی جتھا ساری رات جلاؤ کرتا رہا۔ رینجرز اور اسلام آباد پولیس نے بہادری کے ساتھ پیشہ ورانہ ذمہ داری نبھائی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ عمران نیازی کو پوری قوم نے مسترد کر دیا۔ کل سے الٹیمیٹم دینے والا اب بنی گالہ سونے کے لیے چلا گیا۔ مسلح جتھوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا جاتا۔ حکومت اور اتحادی جب چاہیں گے تو انتخابات ہوں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ ثابت ہو گیا عمران نیازی کی انا پاکستان سے بڑی ہے۔ یہ شخص اعلیٰ عدلیہ کا حکم ماننے سے بھی انکاری ہے۔ لاہور میں 5 بچوں کے باپ کو بے دردی سے شہید کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر تشدد کر کے بدترین فسادیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ لاکھوں لوگ کہاں گئے؟ خالی سڑکیں ان کے جھوٹ کی داستان سنا رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ بری طرح ناکام ہو چکا۔ عوام نے فتنہ اور فساد کا ساتھ نہیں دیا۔ 25 لاکھ کی بات کرنے والے کے لیے پورے پنجاب سے 250 افراد بھی نہیں نکلے۔ مارچ کو جہاد سمجھنے والا اپنے خاندان کے افراد کو کیوں ساتھ نہیں لایا؟ یہ مارچ نہیں، صرف گوگی بچاؤ تحریک ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ بری طرح ناکام۔ عمران خان نے مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ عوامی تائید سے محروم مارچ جلاؤ گھراؤ کے بعد انجام پذیر۔ اسلام آباد میں مختلف مقامات پر مشتعل جتھوں کا نجی اور سرکاری املاک کو نقصان۔ پولیس پر پتھراؤ سے جوان زخمی۔ آئی جی اسلام آباد کی زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ ترجمان اسلام آباد پولیس۔ بھارتی عدالت کا ایک اور سیاہ فیصلہ۔ حریت رہنما یاسین ملک کو جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنا دی۔ دہشت گرد تھا تو بھارت کے ساتھ وزرائے اعظم مجھ سے ملنے کشمیر کیوں آتے رہے؟ ہر سزا قبول کر لوں گا، زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ حریت رہنما کا جج سے مکالمہ۔ یاسین ملک کشمیر کی جدوجہد آزادی کی علامت۔ 25 مئی بھارتی جمہوریت اور اس کے نظام انصاف کے لیے سیاہ دن ہے۔ بھارت یاسین ملک کو جسمانی طور پر قید کر سکتا ہے لیکن آزادی کے تصور کو کبھی قید نہیں کر سکتا۔ نڈر حریت رہنما کی سزا کشمیر کے مسلمانوں کو حق خود ارادیت کے لیے نیا ولولہ دے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ بھارتی عدالت کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ یاسین ملک کو کبھی بھی دفاع کا حق نہیں دیا گیا۔ مقدمہ لڑنے والے وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تمام کشمیری یاسین ملک کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ بھارت حریت رہنماؤں کو جیلوں میں بند کرنے اور سزائیں سنانے سے تحریک حریت کو دبا نہیں سکتا۔ مودی کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی نیوز کانفرنس۔ حریت رہنما یاسین ملک کی سزا کے خلاف پاکستان کا بھرپور احتجاج۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، بدنیتی پر مبنی عدالتی فیصلہ مسترد۔ بھارت نے سیاسی انتقام کے لیے عدلیہ کو استعمال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی تازہ کارروائی۔ ضلع کپواڑہ میں 3 نوجوان شہید۔ 2 روز میں شہید ہونے والے کشمیریوں کی تعداد بڑھ کر 6 ہو گئی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا۔ صدر مملکت کی طرف سے طلب کیا گیا اجلاس سپہر 4 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سلمان صوفی کو پرائم منسٹر اسٹریٹجک ریفارمز کا سربراہ مقرر کر دیا۔ وہ رضاکارانہ طور پر یہ ذمہ داری سر انجام دیں گے۔ سلمان صوفی
مدر ٹریسا ایوارڈ یافتہ ماہر پبلک پالیسی ہیں. انہیں دنیا میں عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے 5 ممتاز افراد میں شامل کیا گیا تھا، جس کا حصہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن بھی ہیں. بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں واقع جناح ٹاور کا نام تبدیل کرنے کے لیے بی جے پی کا احتجاجی مارچ. پولیس نے متعدد رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا. گزشتہ کئی ماہ سے بی جے پی اور دیگر ہندو تنظیمیں تاریخی جناح ٹاور کا نام بدلنے کی مہم چلا رہی ہیں. بھارت میں مذہبی جنونی ہندو آپے سے باہر. ریاست مدھیہ پردیش میں جواہر لال نہرو کے مجسمے کی توڑ پھوڑ. مجسمے کو نقصان پہنچانے پر 6 افراد گرفتار. روس کے یوکرینی علاقے لوہانسک اور ڈونیٹسک پر 40 سے زیادہ حملے، 5 شہری ہلاک، 12 زخمی ہو گئے، 47 عمارتیں تباہ. روسی قبضے میں آنے والے یوکرینی علاقوں کے لوگ آسانی سے روسی شہریت حاصل کر سکیں گے. صدر ولادیمیر پوٹن. سینیگال کے مغربی شہر ٹیووینے کے اسپتال میں آگ بھڑک اٹھی، 11 نومولود بچے ہلاک. آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی اور تیزی سے پھیلی. 3 بچوں کو بچا لیا گیا. حکام. دنیا بھر میں منکی پاکس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 219 ہو گئی. یورپی ممالک میں منکی پاکس کے مریضوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ. اسپین میں 55، پرتگال میں 49 مریض رپورٹ. یورپی ادارہ برائے بیماریوں کی روک تھام. جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں گرمی کی لہر جاری. نوکھنڈی 45 ڈگری سینٹی گریڈ، تربت، جیکب آباد، سبی، دادو، نواب شاہ، لاڑکانہ میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی علاقوں میں آج تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. پاکستان سری لنکا خواتین کرکٹ سیریز دوسرا ٹی20 میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا. میچ دن 2 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا. قومی خواتین کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. انڈونیشیا میں ایشیا ہاکی کپ. پاکستان اپنے تیسرے میچ میں آج جاپان کے مد مقابل ہوگا. قومی ٹیم کا روایتی حریف بھارت کے خلاف پہلا میچ 1-1 گول سے برابر رہا، جبکہ دوسرے میچ میں میزبان انڈونیشیا کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 13 گول سے ہرایا. پول اے میں جاپان پہلے اور پاکستان دوسرے نمبر پر موجود. اسپین کے رافیل نڈال کی گرینڈ سلیم کیریئر کی 300ویں کامیابی. فرینچ اوپن کے تیسرے مرحلے میں پہنچ گئے. عالمی نمبر 1 سربیا کے نوواک جوکووچ، جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو اور اسپین کے کارلوس الکاراز کی بھی پیش قدمی جاری. فرینچ اوپن خواتین سنگلز. US اوپن فاتح برطانیہ کی ایما رادوکانو اور یونان کی ماریا سکاری دوسرے مرحلے میں ایونٹ سے باہر. جرمنی کی انجلی کربر، بیلاروس کی وکٹوریا آزارینکا اور امریکہ کی کوکو گاف تیسرے مرحلے میں پہنچ گئے. اطالوی فٹ بال کلب روما کا 60 سال میں پہلا بڑا اعزاز. یورپا کانفرنس لیگ ٹائٹل اپنے نام کر لیا. روما نے فائنل میں ڈچ کلب فینارڈ کو 1 گول سے شکست دی. میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول نکو زیلونو نے کیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں نازیہ کمل. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف دائر توہین عدالت کی سماعت آج ہو رہی ہے. اس درخواست پر سماعت جاری ہے. اٹارنی جنرل اشتر اوصاف دلائل دے رہے ہیں. سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت جاری ہے. اٹارنی جنرل اشتر اوصاف اس درخواست پر دلائل دے رہے ہیں. مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. عمران خان کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی گئی. 11:30 بجے اس کی سماعت کا آغاز ہوا. سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت جاری ہے.
تحریک انصاف نے املاک کو نقصان پہنچایا۔ عمران خان نے عدالتی حکم کے باوجود اپنے کارکنوں کو ڈی چوک پہنچنے کے لیے ترغیب دی۔ سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے اعجاز حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز، بتائیے گا دلائل دیے جا رہے ہیں اٹارنی جنرل کی جانب سے؟ جی، اٹارنی جنرل اشتر صاف دلائل دے رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک سی ایم اے ہے جس کو ہم سول مسیلینیس ایپلیکیشن یا متفرق درخواست کہتے ہیں، یہ دائر کی گئی ہے اور اسی کے اندر جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کل کا جو واقعہ ہوا ہے ڈی چوک پہ اس پر جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی کرنے کی درخواست کی گئی ہے، استدعا کی گئی ہے۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دیتے ہوئے کل کے فیصلے کا حوالہ دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر احکامات جاری کیے تھے کہ تحریک انصاف اپنے دستہ جو ہے وہ G9 اور H9 کے درمیان جو میدان ہے، جو کہ کچھ عرصہ قبل جماعت علماء فضل الرحمان کو بھی دیا گیا تھا اسی مقصد کے لیے، وہاں تمام تر انتظامات کیے جائیں اور اپنا وہ سٹ ان یا اپنا جلسہ وہیں کریں گے، لیکن عدالتی احکامات کی جو ہے وہ سرعام خلاف ورزی کی گئی اور ڈی چوک میں مظاہرین نے جو ہے وہ سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا۔ 2 فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت کے واضح احکامات تھے کہ کسی نجی اور سرکاری جو املاک ہے اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے، لیکن یہاں پر مظاہرین نے آگ لگائیں، درختوں کو آگ لگا دی اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس کے ریمارکس بھی سامنے آئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایک جو ہے وہ ذمہ دار جماعت ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ اور جو ادارے ہیں، انتظامیہ ہیں، انہوں نے کل جو ہے وہ تحریک انصاف کی جماعت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ جب عدالتی حکم آ گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ کافی حد تک ریلیکس کر دیا گیا ماحول کو، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عمران خان کی جو وہ کلپنگ بھی دکھائی ہے جہاں انہوں نے جو ہے وہ مظاہرین سے خطاب کیا عدالتی حکم کے فوری بعد، اور یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ عدالت نے تمام تر راستے جو ہے تمام تر رکاوٹیں ختم کرنے کا کہہ دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ ایسا فیصلہ ان کو مس کمیونیکیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، تاہم اٹارنی جنرل کا اس بات پر اصرار ہے کہ تمام تر جو نقصان ہوا اس کی ذمہ دار جو ہے وہ جو تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت ہے وہ ہے۔ ابھی اس کی سماعت چل رہی ہے۔ جی اعجاز، اس میں ایک تو بتائیے گا فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو قانون کی خلاف ورزی ہوئی اور جو اطلاعات رہیں مشتعل جتھوں کے حوالے سے، جیسے ہم نے دیکھا اسلام آباد کے بلو ایریا میں جگہ جگہ آگ، درخت جلائے گئے، میٹرو اسٹیشن کو آگ بھی لگائی گئی اور اس میں بہت سارے پولیس والے اور رینجرز والے زخمی بھی ہوئے ہیں، ان تمام معاملات کو بھی سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا ہے؟ جی یہ تمام معاملات وہ ڈی چوک کے حوالے سے ہیں، کیونکہ عدالت نے جو جگہ متعین کی تھی وہ G9 اور H9 کے درمیان تھی، لیکن ڈی چوک کا تو ایک ریڈ زون میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں کا تو حوالہ ہی نہیں دیا گیا، نہ ہی تحریک انصاف نے یہ جگہ یا یہ وینیو مانگا تھا اپنے سٹ ان یا پروسیشن کے لیے، لیکن یہاں پر جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس کے بعد عدالت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ کل کے جو حکم ہے اس کی عدولی ہوئی ہے، اور اٹارنی جنرل کا نے جو درخواست کے اندر موقف لیا وہ بھی یہی ہے، لیکن ابھی اس کی سماعت چل رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس حوالے سے حتمی حکم کیا جاری کرتی ہے، کیونکہ کل کا جو حکم تھا چیف جسٹس تو کل کے حکم جو فیصلہ تھا یا بینچ تھا اس کا حصہ نہیں تھے، آج انہوں نے اس چیز کو واضح بھی کیا، اور جو جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا اس نے کل اس بات پر واضح کیا تھا کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے، عدالت اس فیصلے میں ترمیم کر سکتی ہے اور حتیٰ کہ یہ حکم واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ عدالت اس حوالے سے آج کیا کرتی ہے، کیونکہ صورتحال تو اب کسی حد تک یہ تبدیلی ہے کہ جو سٹ ان ہے یا وہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی فی الحال آج کے لیے، لیکن کیونکہ کل کا جو رات کا ایک واقعہ ہوا ہے اس پر یہ ایک توہین عدالت کی کارروائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں عدالت سے حوالے سے کیا حکم جاری کرتی ہے۔ جی بہت شکریہ اعجاز حسین، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ سپریم کورٹ میں ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق اللہ العظیم۔ سورہ الاحزاب کی آیات بینات تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفرد لوگ نمبر لے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مفرد لوگ کون ہیں؟ فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت اس کا آغاز ہوا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ایوان میں آمد پر ارکان ڈیسک بجا کر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عوام نے فسادی فتنہ جتھے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ میٹرو بس اسٹیشن جلائے گئے، درختوں کو آگ لگائی گئی، عوام نے سب دیکھا۔ اپنے بیان میں وزیر داخلہ نے کہا کہ ساری رات عمران نیازی کنٹینر سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑاتا رہا اور توہین عدالت کے اعلان کرتے رہے۔ سپریم کورٹ سے غلط بیانی کر کے اسلام آباد میں طے شدہ جگہ پر جلسہ کرنے کی اجازت لے کر عمران نیازی شہر میں داخل ہوئے اور ڈی چوک جانے کا اعلان کر کے وعدہ خلافی کی۔ انہوں نے کہا کہ ساری رات خود سیکیورٹی حالات کی مانیٹرنگ کی ہے، پولیس نے ایک بھی ربڑ بلٹ نہیں چلائی، تمام جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ رینجرز اور اسلام آباد پولیس نے بڑی بہادری اور پیشہ ورانہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے اسلام آباد کے شہریوں کی حفاظت کی اور فسادی جتھوں کو ٹیئر گیس سے کنٹرول کیا۔ میں اسلام آباد پولیس اور رینجرز کے ہر جوان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ اور آئین اور ریاست کی رٹ کو یقینی بنانے کے لیے واضح احکامات دے تاکہ فتنہ پرور ٹولے کو اسلام آباد سے نکال باہر کر دیا جائے اور اسلام آباد کے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کو پوری قوم نے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ صرف چند افراد آئے، کل سے الٹیمیٹم دینے والا اب بنی گارا سونے کے لیے چلا گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ مسلح جتھوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا جاتا، انتخابات تب ہوں گے جب حکومت اور اتحادی چاہیں گے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عمران خان نیازی نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کی انا ملک سے بڑی ہے۔ اس شخص نے اعلیٰ عدلیہ کا حکم ماننے سے انکار کر کے پاکستان کا تماشا بنایا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں 5 بچوں کے باپ کانسٹیبل کو بے دردی سے شہید کرنے اور ڈیوٹی پر موجود قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر تشدد کر کے بدترین فضائیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عمران خان کے وہ لاکھوں لوگ کہاں گئے، خالی سڑکوں نے ان کے جھوٹ کی داستان سنائی۔ پی ٹی آئی کے کارکن اپنی قیادت کے اعلان کے بعد مایوس لوٹ گئے، کہتے ہیں کہ وہ انتہائی تکالیف برداشت کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ ساری رات جاگتے رہے، ایک کارکن کا کہنا ہے کہ آئندہ ان کی کال پر نہیں آئیں گے۔ ایک چیز مجھے تھوڑی جو بری لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ جب تک الیکشن کی ڈیٹ یہ ہم لوگوں کو نہیں دیتے یا جب تک اسمبلیاں ڈیزالوز نہیں ہوتی ہیں ہم لوگ یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ دوبارہ یہ جو قوم ہے یہ مشکل ہے کہ دوبارہ یہاں تک آئے، کیونکہ بڑی قربانیاں دے کے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں، بڑے شیلز کا ہم لوگوں نے مقابلہ کیا ہے، بڑی تکلیفیں ہیں، ساری رات ہم لوگوں نے جا کے گزاری ہے۔ اسلام آباد میں مظاہرین کے پتھراؤ سے پولیس اور ایف سی کے مزید 7 جوان زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں اسلام آباد پولیس کے طاہر اقبال، راشد منہاس، ایف سی کے فیاض احمد، پنجاب پولیس کے 2 جوان شامل ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق زخمی جوانوں کو علاج معالجے کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب تک کل 27 افسران اور جوان زخمی ہو چکے ہیں۔ حکومتی کمیٹی مذاکرات کے لیے کوشاں، پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان بغیر انتظار ہی روانہ ہو گئے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے تمام ارکان کمشنر آفس پہنچے۔ اسلام آباد میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن سردار ایاز صادق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جب سے روانہ ہوئے صرف ڈی چوک پہنچنے کا کہہ رہے ہیں۔ مارچ کے شرکاء نے گرین بیلٹ اور گاڑیوں کو آگ لگائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم عدلیہ کے حکم پر آئے ہیں، پی ٹی آئی ٹیم کا انتظار کریں گے۔ مذاکرات کا مقصد یہ تھا جو جگہ منتخب کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس جگہ کے اوپر جلسہ کی اجازت دی جائے گی۔ ہم لوگ تو بیٹھیں گے یہاں اور بات کر کے جائیں گے، نہیں تو صبح سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 چیزیں لے کے جائیں گے۔ ایک، عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دیں اور ان کے احکامات کے باوجود بار بار ایک ہی بات کی کہ ڈی چوک پہنچو اور اپنے ورکرز کو ڈی چوک کی کال دی۔ دوسرا، جو احکامات دیے گئے کہ ان کو اجازت دی جائے، اس کی وجہ محترم جناب راجہ ریاض صاحب، جن کو اپوزیشن بینچز نے لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا ہے، میں آپ کی اجازت سے ان کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کی بطور اپوزیشن لیڈر ان کی ذمہ داریاں ان کو نبھانے کے لیے حکومت اور میں خود ہر لحاظ سے ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے تاکہ وہ اور ان کے ممبرز یہاں پر نہ صرف کھل کر اظہار خیال کر سکیں، میں یقین دلاتا ہوں کہ ماضی کی بری روایت کو ہم دفن کریں گے۔ جب بھی وہ فلور آف دی ہاؤس پہ آئیں گے ہم ان کی بات کو نہ صرف سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، اس کے اوپر جہاں تک ممکن ہوگا عمل کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جناب مرتضی جاوید عباس، لیڈر آف دی اپوزیشن۔ شکریہ۔ میں وزیر اعظم صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہاں پر اپنا ایک مثبت رول ادا کریں، اور جو کوئی ہمیں خامی نظر آئے گی وہ یہاں پہ ہاؤس کے اندر بھی وزیر اعظم صاحب کے علم میں لائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس حکومت کو جہاں بھی کوئی ہماری ضرورت پڑے، جہاں کسی چیز کی نشاندہی کی ضرورت پڑے تو وہ ہم نشاندہی ضرور کریں گے، لیکن انشاءاللہ ہمارا ایک مثبت رول ہوگا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت یہ اسمبلی اپنا ٹینیور مکمل کرے اور وقت پر الیکشن ہو۔ ہم کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سازش کر کے یا کسی فتنے کے ذریعے الیکشن جو ایک ٹینیور ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔
ہماری طرف سے یہ بھرپور رول ادا کیا جائے گا کہ الیکشن وقت پہ ہوں، تاکہ اس ملک میں جو پہلے بھی اللہ کا شکر ہے کہ 2 الیکشن وقت پہ ہوئے ہیں اور یہ الیکشن بھی انشاءاللہ وقت پہ ہو اور ہمارا تعاون ان کے ساتھ جاری رہے گا. بہت شکریہ. جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرس. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the requirement of the Rule 69 of the said rules be suspended in respect of question hour for today, the 26th May 2022, and start questions be treated as unstarred. Now, I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Leave applications. Mr. Sikandar Ali. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. اسپیکر راجہ پرویز اشرف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایوان میں موجود ہیں, اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اظہار خیال کرتے ہوئے لیڈر آف دا اپوزیشن راجہ ریاض کو مبارکباد پیش کی. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن جب بھی بات کریں گے انہیں سنا جائے گا. کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. آ گیا نیا ٹریٹ سفید جو ہے 3 روپے کا بلیڈ. صرف 3 روپے کا بلیڈ. جی ہاں, وہی معیار وہی شیپ. بار بار دوستوں کے لیے 30 روپے میں 10 بلیڈ. نیا ٹریٹ سفید, جیب پہ ہلکا, شیپ میں تیز. سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو واچ کامیابی کے مسلسل 11 سال پورے کر رہا ہے. روزنامہ میٹرو واچ آپ کو نہ صرف مقامی, سیاسی, تجارتی, کھیلوں کی خبروں سے آگاہ رکھتا ہے بلکہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں بھی ترجیحی بنیادوں پر چھاپتا ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی سبسکرائب کروائیں, جبکہ دور جدید کے عین تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ میٹرو واچ کو یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر سمیت اس کی ویب سائٹ www.metrowatch.com.pk پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں. آ گیا نیا ٹریٹ سفید جو ہے 3 روپے کا بلیڈ. 30 روپے میں 10 بلیڈ. نیا ٹریٹ سفید, جیب پہ ہلکا, شیو میں تیز. وزارت داخلہ نے وفاقی دارالحکومت میں ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے فوج تعینات کر دی ہے. وزارت داخلہ کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت ایوان صدر, پارلیمنٹ ہاؤس, سپریم کورٹ, وزیر اعظم ہاؤس, پی ٹی وی اور سیکریٹریٹ سمیت تمام اہم سرکاری عمارات اور سفارتی علاقے کو سیکیورٹی کے لیے سول انتظامیہ کی معاونت کے لیے فوری فوج کو طلب کیا. فوجی دستوں کی تعداد کا تعین پاک فوج کے حکام زیر انتظامیہ کی مشاورت سے کریں گے. اسلام آباد پولیس کے سربراہ ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے کہا ہے کہ ریڈ زون کے اندر ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی ہے. ریڈ زون میں کسی قسم کا داخلہ برداشت نہیں کیا جائے گا. تمام مظاہرین اور ان کے رہنماؤں سے درخواست ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے ریڈ زون میں داخل ہونے سے گریز کریں. آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس کسی قسم کا ہتھیار نہیں ہے اور افسران کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مظاہرین پر طاقت کا غیر ضروری استعمال نہ کریں. ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے کہا کہ اطلاعات ملی ہیں کہ مظاہرین میں سے کچھ لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں جو کسی قیمتی جان کے ضیاع کا سبب بھی بن سکتے ہیں. انہوں نے مظاہرین سے کہا کہ یہ ایک سیاسی عمل ہے, لہٰذا اس کو پرامن رکھیں. آئی جی اسلام آباد نے مظاہرین کو متنبہ کیا کہ قانون کا احترام کریں اور اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کی تعظیم کریں. ڈی چوک پر تحریک انصاف کے جلسے کے دوران تحریک انصاف کے کارکنوں نے میٹرو اسٹیشن کو نذر آتش کیا اور بلیو ایریا کی سڑک پر لگے درختوں کو بھی آگ لگائی, جبکہ کئی مقامات پر توڑ پھوڑ بھی کی. اس بارے میں مزید تفصیل جانتے ہیں ہماری نمائندہ مریم ملک سے.
جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ایک بار پھر سڑکوں پر ایک نگاتی ایجنڈا لیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور قیادت نے شہر اقتدار کو یرغمال بنائے رکھا، درخت جلا دیے، بینک کی ATM مشینز کو لوٹ لیا گیا، توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھیراؤ کیا۔ لانگ مارچ کی آڑ میں تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں انہوں نے اسلام آباد کی خوبصورتی کو جو ہے وہ گہنا دیا ہے۔ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان اپنے دور حکومت میں درخت لگانے کی اپیل کرتے رہے، لیکن اپنے دور حکومت سے جانے کے بعد کل جو احتجاج کیا انہی کے کارکنان نے انہی درختوں کو جلا دیا۔ میٹرو بس اسٹیشن جو عوام کی سہولت کے لیے بنائی گئی تھی اس کو بھی کل جلا دیا گیا۔ اور اس وقت اگر میں آپ کو اسلام آباد کی صورتحال بتاتی چلوں تو بلو ایریا میں اس وقت ہر طرف گند ہی گند ہے، غلاظت ہے، ہر طرف غلاظت ہی ہے، اور گرین بیلٹس بھی تباہ کر دی ہے۔ کل جو ہے PTI کی جانب سے لانگ مارچ کیا گیا تھا اور ہر طرف جلاؤ گھیراؤ کیا۔ ملک میں ایک افراتفری کی صورتحال تھی جس پر شہری بھی ناخوش ہیں۔ اور بلو ایریا کی بات اگر کی جائے تو یہ اسلام آباد کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے اور اس وقت یہاں پر صورتحال بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ناقابل بیان صورتحال کی اگر بات کی جائے تو یہی ہے، کیونکہ کل جو ہے کافی مظاہرین کی جانب سے گند پھیلایا گیا، پروٹیسٹ کیا گیا، اور یہ بھی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی کئی گاڑیاں تھیں جس میں سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ جہاں ایک طرف ملک کی ترقی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے آتے ہی 5 دن کے اندر جو ہے میٹرو بس کو کھولا بھی تھا، لیکن جو PTI کی قیادت ہے ان کی جانب سے لانگ مارچ کی کال دی گئی تھی۔ مظاہرین اسلام آباد پہنچے، ڈی چوک پر پہنچ گئے تھے، جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات دیے گئے تھے کہ H8 میں جو بڑا گراؤنڈ ہے انہوں نے وہاں پر پہنچنا ہے، لیکن وہ جو آرڈرز ہیں ان کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا اور ڈی چوک پر پہنچنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ ان کے ساتھ مظاہرین قافلے کی صورت میں، لشکر کی صورت میں ملک کے دیگر شہروں سے ڈی چوک پہنچے تھے، اسلام آباد پہنچے تھے۔ اسلام آباد کی خوبصورتی کو مکمل طور پر گہنا دیا ہے۔ اسلام آباد کی جو صفائی ستھرائی کا کام ہے، سڑکوں کی صفائی ستھرائی کا کام ہے، اس کا سلسلہ جو ہے وہ اب شروع کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ مریم ملک، تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان نے 2014 میں بھی پارلیمنٹ پر حملہ کیا اور سول نافرمانی کی تحریک چلائی، آج ایک بار پھر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی سیاست سے لشکر کشی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین۔ اطلاعات و نشریات کی وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے 2014 میں 126 دن فساد پھیلایا۔ اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہے تھے تو یہ شخص ریاستی اداروں پر حملے کر رہا تھا۔ 2014 میں اس کی عملی شکل پاکستان کی عوام کے سامنے آئی، جب پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ ایک شخص اقتدار کی لالچ میں اس وقت دھاندلی کا رونا رو رہا تھا۔ عمران خان صاحب نے PTV پر حملہ کیا، پولیس والوں کے سر پھاڑے، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، سول نافرمانی کا اعلان کیا، بل جلانے کا اعلان کیا اور منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کے نعرے لگائے، سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ خونی مارچ مسلح افراد کے ساتھ فتنہ و فساد مچانے کے لیے ایک شخص آج بھی کنٹینر پر کھڑا ہے۔ خونی مارچ کا اعلان کیا، مسلح جتھا اور انتشار اور فساد اور فتنہ پھیلانے کی پاکستان میں کوشش کی۔ میں عوام کو مبارکباد دیتی ہوں کہ عوام نے فساد کو، انتشار کو اور فتنے کو مسترد کیا ہے۔ سیاست کے اندر کوئی بھی اب جتھے بنا کر پارلیمان اور ریاست پر حملہ نہیں کر سکتا۔ ایک ایسے شخص کو جو صرف اپنے ضد، تکبر، فساد، انتشار اور فتنہ پھیلانے کی سوچ میں پورے پاکستان کو یرغمال بنانے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن آج پاکستان کی عوام نے مسترد کیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف دن رات محنت کر کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عوام کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ 28 مئی کو آئیں اور یوم تکبیر منائیں۔ انہوں نے کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کو سزا دینے کی بھی مذمت کی۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت استحکام اور ترقی کی ضرورت ہے۔ عمران خان کے فتنہ و فساد کا ساتھ نہ دینے پر عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ بری طرح ناکام ہو چکا۔ اس مارچ کی ناکامی پر جلاؤ اور گھراؤ کیا گیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے محمد مظہر عباس۔
مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ بری طرح ناکام ہو چکا ہے. ملکی املاک کو نقصان پہنچانے سے بچانے کے لیے تمام سیکیورٹی اداروں نے احتجاج کے دوران بہترین فرائض انجام دیے. آج پاکستان کی قوم نے، پاکستان کی ماؤں نے، پاکستان کے بچوں نے، پاکستان کے بیٹوں نے، پاکستان کے بزرگوں نے جو آج زناٹے دار تھپڑ عمران خان کے منہ پر رسید کیا ہے، اس کی گونج نہ صرف آج سنائی دے رہی ہے بلکہ آنے والے وقتوں میں وہ گونج اور بھی زیادہ سنائی دے گی. میں اپنی قوم کو سلام بھی پیش کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی فساد ہیں، جو اپنی کرسی کی خاطر ملک میں آگ لگانے کو تیار ہیں، ان کا ساتھ نہیں دینا. انہوں نے کہا کہ ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانے والے اب عوام کی حمایت نہ ملنے پر حکومت سے رابطے کر رہے ہیں. یہ صبح 10 بجے اسپیکر ہاؤس میں آئے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، جس میں اسد عمر صاحب تھے اور جس میں پرویز خٹک صاحب تھے. انہوں نے اپنے مطالبے سامنے رکھے، لیکن اس کا لب لباب یہی تھا، اس کی سمری یہی تھی کہ ہم دھرنے کا اعلان کر بیٹھے، عوام نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو ہمیں دھرنے سے بچایا جائے اور ہمیں کوئی سیف ایگزٹ دی جائے، جس پر ان کا کوئی بھی مطالبہ نہیں مانا گیا. وہ سپریم کورٹ جس نے آپ کو محفوظ راستہ دیا، آپ نے اس کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی. ناکامی کے فرسٹریشن میں انہوں نے آگ لگا دی، گرین بیلٹس کو آگ لگا دی، پولیس کی وینز کو، موبائلز کو آگ لگا دی، انہوں نے گاڑیوں کو آگ لگا دی. کشمیری حریت رہنما کے سزا کے حوالے سے مریم نواز نے کہا کہ یاسین ملک کی سزا کی شدید مذمت کرتے ہیں. جذبہ آزادی کو نہ روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی پھانسی پر چڑھایا جا سکتا ہے. پوری قوم کی توجہ کشمیر پر ہونی چاہیے تھی، یاسین ملک صاحب پر ہونی چاہیے تھی، اور ان کی جو اہلیہ ہیں مشال ملک، انہوں نے 2 دن پہلے رو کر ایک عمران خان صاحب سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اپنے جو لانگ مارچ ہے اس کو 2 دن آگے کر دیں، ڈیفر کر دیں، کیونکہ 25 تاریخ کو ان کو سزا سنائی جانی ہے. لیکن اس پہ انہوں نے کان نہیں دھرے، تو آج اتنی مؤثر جو آواز ہے جو پاکستان سے جانی چاہیے تھی، وہ آج ایک فیلڈ لانگ مارچ کی نظر ہو گئی. مریم نواز نے کہا کہ کسی جتھے کے کہنے پر ملک میں انتخابات نہیں ہوں گے. عمران خان نے فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ تمام حکومتی فیصلے اتحادیوں کی مشاورت سے کیے جا رہے ہیں. محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. تحریک آزادی کشمیر کو کچلنے کے لیے بھارتی عدالت کا ایک اور سیاہ فیصلہ. بدنام زمانہ تہاڑ جیل دلی میں قید حریت رہنما محمد یاسین ملک کو ایک جھوٹے مقدمے میں عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی. محمد یاسین ملک کا بھارتی جج سے تاریخی مکالمہ ہوا. تفصیل بتا رہے ہیں رانا شہزاد السلام. ممتاز کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کو بھارتی عدالت نے جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنا دی. بھارتی عدالت نے 58 سالہ یاسین ملک کو 19 مئی کو دہشت گردی کی فنڈنگ کے جھوٹے مقدمے میں مجرم قرار دیا تھا. محمد یاسین ملک نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں کئی برسوں سے قید ہیں. جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں سزا سنانے سے پہلے حریت رہنما یاسین ملک اور بھارتی عدالت کے جج کے درمیان ایک تاریخی مکالمہ ہوا. جب جج نے تجویز کردہ سزا کے حوالے سے یاسین ملک کو اظہار خیال کا موقع دیا تو یاسین ملک نے بہادری کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے کہا کہ موت کی سزا قبول کر لوں گا لیکن زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا. آپ کو جو سزا دینی ہے دے دیجئے لیکن میرے کچھ سوالات کا جواب بھی ضرور دیجئے. انہوں نے کہا کہ اگر دہشت گرد تھا تو بھارت کے 7 وزرائے اعظم مجھ سے ملنے مقبوضہ کشمیر کیوں آتے رہے. یاسین ملک نے جج سے مزید پوچھا کہ میں دہشت گرد تھا تو کیس کے دوران میرے خلاف چارج شیٹ کیوں نہیں فائل کی گئی. میں دہشت گرد تھا تو سابق وزیر اعظم واجپئی کے دور میں مجھے پاسپورٹ کیوں جاری ہوا. میں دہشت گرد تھا تو مجھے بھارت دیگر ملکوں میں اہم جگہوں پر لیکچر دینے کا موقع کیوں دیتا رہا. عدالت نے یاسین ملک کے چبھتے ہوئے سوالات کو نظر انداز کیا اور کہا کہ اب ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے، جس پر یاسین ملک نے کہا کہ میں عدالت سے بھیک نہیں مانگوں گا، جو عدالت کو ٹھیک لگتا ہے وہ کر لے. مشیر امور کشمیر گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے بھارتی عدالتی فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں انسانی حقوق انصاف کا ایک بار پھر سے خون ہو گیا ہے. یاسین ملک صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے یہ قابل مذمت ہے، جس کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس کی مذمت کرے گی، کیونکہ یہ کسی عدالت کی طرف سے کسی مقدمے میں انصاف کرتے ہوئے سزا نہیں دی گئی، بلکہ یہ تو یاسین ملک صاحب کو گرفتار کرتے یا ان کی پوری سٹرگل کو پہلی دفعہ نہیں کئی دفعہ وہ گرفتار ہوئے
ان کو اس عمل سے روکنے کا ایک ہتھکنڈا اور بھونڈا ہتھکنڈا تھا، اور کشمیری حریت پسندوں کے جذبہ حریت کو دبانے کی کوشش تھی۔ بھارت معروف حریت رہنماؤں افضل گرو اور مقبول بٹ کے عدالتی قتل کی صورت میں ماضی میں بھی ایسے قابل مذمت اقدامات کر چکا ہے۔ گزشتہ 70 پچھلے دور سے مراد 2013 سے 2018 والی جو اسمبلی تھی، اس نے ایک ٹائم اولڈ جو مطالبہ تھا وہ پورا کیا، اور انہوں نے جو 70 کی دہائی میں ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ بنایا گیا تھا 1976 کا، اس کو ریوائز کیا، اور وہ ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ کیا۔ اسے کمیٹی آف ہول نے ایک طرح سے کہ تمام پارلیمانی جماعتیں جو کہ پارلیمان میں موجود تھی ان کو نمائندگی دی گئی، چاہے ان کے 1 ووٹ تھا یا ان کے 100 ووٹ تھے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف، ایون شیخ رشید صاحب کی جماعت کی شاید نمائندگی 1 ووٹ سے تھی، وہ بھی اس میں موجود تھے۔ درجنوں میٹنگز کے بعد 2017 کا الیکشن ایکٹ دیا گیا، لیکن قانون جو ہے اس میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔ 2018 کے الیکشن میں کچھ کمیاں محسوس کی گئیں اور کچھ نئی سچویشن سے واسطہ پڑا، تو سوچ پیدا ہوئی کہ اس میں مزید ترامیم کر لی جائیں، لیکن جناب اسپیکر اس سوچ کو ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کافی زیادہ ترامیم تجویز کر دی، جن میں کچھ کانٹروورشل امینڈمنٹ تھی۔ کانٹروورشل اس طرح سے کہ اس پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا موقف بڑا واضح تھا۔ آپ سب نے سنا اور اس کی گونج بھی سنائی دی گئی کہ الیکشن ریفارمز کی آڑ میں الیکٹرانک مشین جو ہے ووٹنگ کی EVMs، ان کو متعارف اس طرح سے کرایا گیا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے کو اہمیت نہ دی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ درجنوں اعتراضات لکھ کے لگائے کہ یہ ابھی ممکن نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، جس ملک میں ATM کارڈ استعمال کرنے کے لیے، اور میری بہن محترمہ شازیہ مری صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ کو آج کل لک آفٹر کر رہی ہیں، وہ غریب لوگ جنہیں 4 یا 6 ہزار روپیہ ماہانہ ملتا ہے، اگر وہ ATM یوز کرنے کے لیے کسی شخص کو 300 روپیہ یا 400 روپیہ دیتے ہیں کہ مجھے 5000 نکلوا دو، تو یہ ایک شفٹ میں یا ایک گو میں کہنا کہ پورے پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے وہ رائج کر دی جائے، وہ عقل سے بھی بالغ ہے، اور اس کے لیے جو لوجسٹکس درکار تھے وہ بھی ہمارے پاس نہیں تھے۔ قومی اسمبلی میں بلڈوز کر دیا گیا اس بل کو، 23 بلوں کے درمیان میں رکھ کے اسے پاس کروایا گیا۔ اس وقت کی اپوزیشن نے بہت شور کیا، لیکن معمولی فرق سے یہ بل پاس کر کے سینٹ کو بھجوا دیا گیا۔ سینٹ میں یہ بل کمیٹی کے سپرد کیا گیا، اور پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی فار پارلیمنٹری افیئرز، جس کو سینیٹر تاج حیدر صاحب نے ہیڈ کیا، اس میں ساری جماعتوں کی نمائندگی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق نائک صاحب، سینیٹر رضا ربانی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی اسحاق سار نے کی، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب تھے، جناب اعظم سواتی صاحب PTI کی نمائندگی کر رہے تھے، محترمہ سبینہ زہری صاحبہ کو بھی شامل کیا گیا۔ کافی لیگل مائنڈ کے لوگ، جناب کامران مرتضیٰ صاحب تھے JOEF سے۔ سر، ہم نے اس میں بھی کوئی 1.5 درجن کے قریب میٹنگز کی۔ الیکشن کمیشن کا موقف لیا گیا، فیفن کو بلایا گیا، کیونکہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کا کہ اگر وہ ایکسپرٹس کی اوپینین چاہیں۔ پل ڈیٹ، جس کی بڑی خدمات ہیں پارلیمانی جمہوریت کے لیے پاکستان میں، ان کے نمائندگان کو سنا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکٹرانک ووٹنگ اور اوورسیز ووٹنگ کے اوپر ایک مفصل ججمنٹ جاری کی تھی 2018 میں۔ اس میں انہوں نے کنسلٹنٹس اپوائنٹ کرنے کا کہا تھا حکومت پاکستان کو، اور ایک اسپینش فرم کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اس کے لیے۔ اس کنسلٹنٹ فرم کی رپورٹ، جسے انڈر کارپٹ رکھا گیا، وہ نکلوائی گئی، اور اس سے بھی ان کی بھی رائے لی گئی، اور جن جن ملکوں میں یہ نظام رائج ہیں ان سے بھی اوپینین لی گئی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ فی الحال اتنے بڑے سکیل پہ یہ ممکن نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن نے تو بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ دیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ساتھ جب تک پائلٹ پروجیکٹس نہ کر لیں کچھ ضمنی الیکشنز میں اور کچھ شہری حلقوں میں جہاں پہ تعلیم کا تناسب بہتر ہے، تب تک یہ رسک نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ پورے ملک کا یکدم الیکشن کروانا یہ ممکن نہیں ہے، اور اس پہ ارب روپے کا خرچہ بھی ہے، ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی ٹریننگ درکار تھی جنہوں نے یہ استعمال کروانی تھی، اور سیکریسی کے حوالے سے بھی پرابلمز آ رہی تھی۔ اس حوالے سے
اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ دونوں پروویژنز جو ہیں یہ فی الحال قانون کا حصہ نہ بنائی جائیں، اور جو دیگر بل تھا جو کہ آج ایوان کے سامنے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے ای وی ایم کے حوالے سے تمام فریقین کو اعتماد میں نہیں لیا۔ ای وی ایم مشینوں کے حوالے سے مختلف جماعتوں کو شدید تحفظات تھے۔ ان تحفظات کو نظر انداز کر کے بل منظور کروا لیا گیا اور اسے قانون کی شکل دے دی گئی۔ فوری طور پر ای وی ایم مشینوں کا استعمال ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے ایک پوری ٹیم کو ٹرین کرنے کی ضرورت تھی، جس کے لیے وقت درکار تھا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ ایوان میں اس وقت اذان کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، اذان جاری ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے۔ انتخابی اصلاحات کا بل پیش کیا گیا، اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے ای وی ایمز کے حوالے سے گفتگو کی۔ کہتے ہیں مختلف جماعتوں کے شدید تحفظات کی وجہ سے ابھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کروانا ممکن نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں اس انتخابی اصلاحات کے بل پر بات چیت کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا یہ کہنا ہے کہ ایک پوری ٹیم کو اس حوالے سے ٹرین کرنا ہے۔ سیکریسی کے حوالے سے بھی بہت ساری جماعتوں کے یہ تحفظات ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ابھی ایک ہی روز میں ملک بھر میں انتخابات کروانا ممکن نہیں ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے ذریعے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو پہلے چیک کیا جائے گا، ان کے نتائج چیک کیے جائیں گے، ان کی فنکشننگ چیک کی جائے گی، اس کے بعد اس کو استعمال کے قابل سمجھا جائے گا۔ تاہم ای وی ایم پر بہت ساری جماعتوں کے شدید تحفظات کی وجہ سے اس پر الیکشنز کروانا ابھی ممکن نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے الیکشن اصلاحات کے حوالے سے بات کی اور ای وی ایم کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ای وی ایم مشینوں کا فوری طور پر استعمال ابھی ممکن نہیں ہے۔ ای وی ایم مشینوں کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی نے ان ساری سفارشات کی روشنی میں کثرت رائے سے، بلکہ ایک ٹائم پہ تو متفقہ رائے تھی، لیکن پھر جو حکومتی اراکین تھے انہیں کچھ انسٹرکشنز آئیں اور انہوں نے کہا ہمارے لیے یہ مشکل ہے۔ کثرت رائے سے یہ جو دو پروویژنز تھی اور جو تیسرا آج مجھے ابھی پتہ چلا ایک پرائیویٹ ممبر بل بھی ہے، وہ اوتھ کے حوالے سے ہے کہ ممبرز نے کہا اوتھ لینا اور یہ نہیں، سر انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ رپورٹ سر انڈر دا کارپٹ رہی، اسے لے نہیں کیا گیا، سینٹ میں بل پیش نہیں ہوا، 90 روز کا وقت گزارا گیا، اور جب وہ لیپس ہونے کے بعد اس کو جوائنٹ سیٹنگ میں لایا گیا۔ جوائنٹ سیٹنگ میں آپ سب موجود تھے۔ اگین سر اس سارے اعتراضات کے باوجود بغیر بحث مباحثہ کروائے گئے اور بغیر ان اعتراضات جو کہ نہ صرف اراکین پارلیمنٹ نے اٹھائے تھے اور پاکستان بھر کی سیاسی جماعتوں نے ماسوائے حکومتی پارٹی کے انہوں نے اٹھائے گئے، سر ان کو پس پش ڈالتے ہوئے انتہائی ہیسٹ میں اور میں کہوں گا رولز کو بلڈوز کرتے ہوئے اسے منظور کیا گیا۔ اس حوالے سے جب پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں یہ بلز رکھے گئے، کیونکہ اس عرصے کے دوران جناب اسپیکر جو معاملات ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جب اس اسمبلی کو کچھ آئین شکنوں نے تحلیل کر دیا تو معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس کے ذریعے اپنے پاس لیا۔ وہاں پہ بھی انہوں نے یہ جائزہ لیا کہ آیا الیکشنز کروائے جا سکتے ہیں اور ارلی الیکشن سے کوئی سیاسی بحران کے اگر معاملات ہیں تو نکلا جا سکتا ہے۔ تو چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے انتخابات کم از کم 7 مہینے کروانا ممکن نہیں ہے۔ اسی تناظر میں الیکشن کمیشن نے وزارت پارلیمانی امور کو بھی لکھ رکھا تھا کہ یہ دو معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو 218 کا مینڈیٹ ہے آئین کا، جس میں الیکشن کمیشن کو ایک آزاد خود مختار ادارہ بنا کے ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ ملک میں غیر جانبدارانہ آزاد اور شفاف انتخابات کرائیں، الیکشن کمیشن کی نظر میں بھی یہ دونوں جو پروویژنز ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہیں موجودہ شکل میں۔ اس لیے جو پریویس لا تھا اس میں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جہاں مناسب سمجھے جدید آلات کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی یہاں پہ جناب اسپیکر میں ایک بات کرتا چلوں،
کہ آج کا حکومتی اتحاد جو ہے ان کے جو سینئر لیڈرشپ ہے، ساری جماعتوں کی کابینہ میں نمائندگی ہے، اسے وہاں پہ بھی ڈسکس کیا گیا، ایک سب کمیٹی بنائی گئی، اس میں ساری جماعتوں کی نمائندگی تھی، وہاں پہ بھی ڈسکس کیا گیا، اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی بھی بڑی واضح ہدایات ہیں۔ تو یہ ایک کنسنسس سٹیٹمنٹ ہے جو میں اس فلور آف دا ہاؤس پہ دے رہا ہوں کہ سمندر پار پاکستانیوں کے بارے میں اگر اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے کہ شاید ان سے ووٹ کا حق لیا جا رہا ہے، یہ غلط سٹیٹمنٹ ہوگی۔ سمندر پار پاکستانی بہنیں اور بھائی اس ملک کا اثاثہ ہیں، اس ملک کی معیشت چلانے میں، اس ملک کی کاروبار زندگی میں ان کا ایک مناسب حصہ ہے اور ہمیشہ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ ہمیشہ رہے گا۔ سمندر پار پاکستانیوں کا رائٹ آف ووٹ نہ لیا گیا، نہ لیا جا رہا ہے، نہ لیا جائے گا۔ یہ جو لا ہے یہ صرف اور صرف طریقہ کار وضع کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے جس کو آئین پاکستان کہتا ہے، کہ آپ نے وضع کرنی ہے بہت ساری چیزیں کہ کس طرح سے الیکشن انشور ہو، کہ الیکشن خریدا نہ جا سکے، الیکشن چرایا نہ جا سکے، اور الیکشن کو ان کے بقول پنچر نہ لگ سکے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ایوان اگر یہ بل منظور کرتا ہے تو جو 2017 کا قانون تھا جس پہ 100% اگریمنٹ تھا بشمول پاکستان تحریک انصاف اور ان کے دیگر اس وقت کے جو ساتھی جماعتیں تھیں، اس قانون کو بحال کرنے کی سفارش کی ہے کابینہ نے اور حکومت نے، اور وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ای وی ایم مشینز کے بارے میں بھی یہ عرض کروں گا کہ ہم ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں سسٹم میں امپروومنٹ آئے، لیکن سر دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ جب آر ٹی ایس بیٹھ سکتا ہے اور جب وہ ریزلٹس جو ہیں وہ دھوئیں اور دھند میں غائب ہو سکتے ہیں، اور جب پورا سسٹم کلیپس کر جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ اب نتائج کس طرح سے آنے، اور ٹی وی سکرینز جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے بلینک ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ فلاں جماعت اتنے لے گئی اور فلاں کو صرف یہ ملا۔ میرے خیال میں الیکشن کمیشن حق بجانب ہے کہ وہ اپنا دامن صاف رکھنے کے لیے الیکشن کو اس طریقے سے کرائے جس طریقے سے ان کی دانست میں الیکشن شفاف یعنی ٹرانسپیرنٹ اور آزاد ہوتا ہوا نظر آئے۔ تو یہ دو ترامیم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ان درجنوں سفارشات اور نقائص کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ جو مینڈیٹ اس ایوان نے 100% اکثریت رائے یعنی متفقہ کنسنسس کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا تھا، وہی قانون بحال کیا جائے۔ اس عرصے میں ایک اسپیشل کمیٹی بنا دیا جناب اسپیکر آپ نے مزید امپروو کرنے کے لیے اور یہ انشور کرنے کے لیے کہ سمندر پار پاکستانی پاکستان کے انتخابات میں اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکے۔ اس میں سر وہ کمیٹی کام کر کے مزید سفارشات بھی لائے گی۔ ایک جامع پیکج جو ہے سر وہ بھی بہت جلد اس ایوان کے سامنے رکھا جائے گا، جس میں جو باقی کچھ حلقہ بندیوں کے حوالے سے، کچھ ووٹروں کی تخصیص کے حوالے سے، کچھ اور معاملات ہیں جو پولنگ کے نظام کو شفاف بناتے ہیں، وہ جناب کے سامنے لایا جائے گا۔ تو یہ مختصر اغراض و مقاصد سے میں پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے حکومت کو یہ موقع فراہم کیا کہ جو تجاویز ہیں وہ ایوان کے سامنے رکھی جا سکے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو لا منسٹر۔ آئٹم نمبر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے بل بحث کے بغیر اور اعتراضات کے باوجود بہت عجلت میں منظور کیے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور ان کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانی ملک کا اہم اور قیمتی اثاثہ ہیں، ملک کی ترقی میں ان کا انتہائی اہم کردار ہے۔ الیکشن اصلاحات کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ الیکشن اصلاحات کا مقصد صرف اور صرف الیکشن کو محفوظ اور صاف شفاف بنانا ہے۔ اور اب نظر ڈالیں گے موسم کی صورتحال پر۔ السلام علیکم۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید گرم رہے گا۔ کشمیر اور گرد و نواح میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا۔
नामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।